جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی طاہر خان. آج پھر ہماری ریکارڈنگ ہے خیبر نیوز کے لیے پروگرام احساس. جس طرح پچھلا بلاگ آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو مقدس اوراق تھے اس کے بارے میں ہمارا پروگرام تھا. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے نہایت ہی حساس اور بہت ہی ضروری یہ پروگرام ہے منشیات کے حوالے سے کہ منشیات کس طرح پاکستان میں اب عام ہیں اور یہ گلی کوچوں سے لے کر بازاروں سے لے کر یہ ابھی تعلیمی اداروں تک منشیات فروغ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آج کے احساس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے اور کون کون ان چیزوں میں انوالو ہے اور ہم بے حیثیت قوم اس عذاب سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں. تو یہ ہماری احساس کی ریکارڈنگ ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر نیوز پہ جمعرات 7:30 بجے. اس وقت پہنچ چکے ہیں پنڈی راجہ بازار اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو منشیات کی لت میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کنارے پہ اور وہ اپنے نشے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یونس بھائی ہمارے ساتھ ہیں. پنڈی کا ماشاءاللہ جانا پہچانے شخصیت ہے. ان کو روڈوں کے بارے میں پتہ ہے. میرا دوست ہے تو یہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہے. تو اب انشاءاللہ جاتے ہیں وہاں پہ. کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات کریں. بات کرنا ان لوگوں سے بڑا مشکل ہے لیکن کام ہے ہمارا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں. پتہ نہیں چیرې دا ما نشې سایډ ته بولي دا زما زندګي بربادوي. الله تعالی انسان ته خپله هم مازغه ورکوي چې د هغه ملګرو ځان سړی سیک دی ځکه چې هغه ملګري که په خپله غلط وي نو هغه غواړي چېرې زما ملګری هم نیسي. څنګه چې زموږ د شاګردۍ خبرو وکړو چې د پروګرام ته راغلي چرس په مسکل یوه نشه وه ملګرو راته وایي چې کش وکړه هېڅ فرق نه کوي. د دوه هغې کش ځکه له مخکې زما شاګردۍ ضرور به پاتې ګل په شان د ګلاب په شان د سوی د مزدورۍ په غرض باندې پیدا ته راځي دلته ماحول و داسې میلاویږي چې هغه نشه شوی. د ګلاب ته وګوره ستاسو خپل کورونو کې بچي وي یو خپل رونه دي زما ستاسو د پښتنو په شمالیان ایله خبره باندې ټوپک
له خبره باندې د بل نه ډز وستل وروسته سوچ نه کو چې زما د فیملی زما د بچو زما د کور والا بس زندگی خدا را پروګرام خو د نشي حواله سره دی او د دې خلکو په زندګۍ کې د دې نشي په زندګۍ کې د حق اطلاع لاسه کم چې مثلا د دې زندګۍ دی راي فزه لنګرخانه ته ناس یو بچي د چې په سکول کې عملګری واغه به سګرټ کل مې ولې سکي ډېر بخښنې سره دا خبره کوم ویلې چې دې سره د یار غم خطا نو پتن دې د یار غم ولګي چې دا یو د سګرټ کش تا دې ځکه تر رسول شي دا یو د چرسو ډک سګرټ چې تا ته عملګری په مستۍ کې درګي چې هیڅ فرق نه پریوزي اوس کا یو کش تیرا کاګه والله قسم نه چې کیم نه کنه دنیا ولا باندې بدل شي د قوم ملګرو سره ناسته پاسته دغه ستاسو زندګي نه بلکې ستاسو د مور د زندګۍ باندې نظر انداز کیږي یو سره مې ناس وکړه نشه دونه تیزه ده چې زوی ډېر زیات ګډ وډ کړم خدا را چې بار بار موږ دغه وایو چې په خپلو مشرانو باندې نظر ساتل او دلته کې ډېره غټه بدبختي او ناکامي د حکومت هم ده چې دا مین راجه بازار دی د پینډۍ او وایي چې پر روډ باندې دونه چیر او ټایم نه میلاویږي نور پاسانه تا ته اورډر میلاویږي دا د حکومت فیلیر هم دی بل دا د غواړي چې د زندگی بدل شي او مین مسله دا ده چې څوک شته نه چې د خلکو ته پوسو بچی راغلي دي مزدوروله او غریبانان پاته دلته
جی ابھی واپسی ہوگی ہماری، اور آج کا جو پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا بہت ہی زیادہ ضروری تھا منشیات کے حوالے سے، کہ جس طرح آسانی سے ڈرگز ڈیلنگ ہوتی ہے، پھر بہت آسانی سے 500 روپے آپ دیکھیں اسلام آباد پنڈی کی کسی بھی گلی کے ایک دکاندار سے آپ لے سکتے ہو. اور پھر یہ جو مصیبت ہے یہ پہلے ہوتی تھی قبرستانوں میں، پھر قبرستانوں سے یہ گلی کوچوں تک آ گئی کہ یہ لوگ روڈوں میں بیٹھے ہوتے، کھلے عام یہ لوگ یوز کرتے ڈرگز. اور سب سے بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ پھر روڈوں سے یہ چیزیں جو ہے ہمارے کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں تک ان چیزوں کی رسائی ہو چکی ہے. تو ہمارے احساس پروگرام کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اس معاشرے میں وہ اویئرنیس پیدا کریں. ان پیرنٹس کو ہم بتائیں کہ آپ اگر بچے یونیورسٹی بھیجتے ہیں، آپ ان کو موبائل فون دیتے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے نظر رکھنا پڑے گا کہ میرے بیٹے یا ہمارے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ جاتے ہیں، کس ٹائم وہ آتے ہیں، کس ٹائم وہ جاتے ہیں. تو یہی ہمارا جو پروگرام کا جو مین مقصد ہے احساس کا. تو ہر ہفتے ہم ایک نئی موضوع پہ جو سوشل ایونٹس ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج کا جو ایکسپیرینس رہا وہ کافی ایموشنل تھا، کیونکہ بچے 17 سال کے 18 سال کے بچے ہمارے کے پی سے یہاں پہ آ کے وہ بیچارے مزدوری کرنے، اور پھر یہاں پہ غلط ماحول کی وجہ سے وہ لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ ایک چیز ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی ان چیزوں کا کیئر کرنا چاہیے. بیچ میں جب ریکارڈنگ کر رہا تھا تو وہ اسمیل اتنی تیز تھی کہ میں خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا اس چیز سے. پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم نے بریک لیا. تو یہ چیزیں تو ٹی وی پہ نہیں آتی، ہم خود سے لیتے یہ چیزیں، لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہو، خیبر نیوز کے ساتھ ہو، کہ ہم اس مٹی کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں. تو آج تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہی جلد، کیونکہ ہمارے ساتھ ریحان افریدی ہے اور وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. تھینک یو سو مچ.